پھر میں باہر آئی تو مالکن اپنے بیٹے سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ بتاؤ نا شہیر آج کیا کھاؤ گے، میں تمہارے لیے بنوا دوں گی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں مالکن سے کام پوچھنے کے لیے وہاں کھڑی تھی جب اس نے میری طرف انگلی سے اشارہ کیا، کہنے لگا اسے کھاؤں گا، یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شرمانے لگا، ہاتھ سے آنکھوں کا پردہ بناتے مجھے چور نظروں سے دیکھنے لگا۔ واہ جی واہ، بڑا مزہ آئے گا، اسے کھاؤں گا۔ یہ سن کے میں تو جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ وہ لڑکا شاید اب نارمل تھا، لیکن اس کی ماں اس کی بات سن کے ہنسنے لگی اور اس سے کہنے لگی، ارے بیٹا یہ تمہارے لیے کھانا بنائیں گی، بتاؤ نا آپ کیا کھاؤ گے آج۔ تو کہنے لگا، مامی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اسے میرے کمرے میں بھیجو نا پلیز۔ اس کی یہ بات سن کے میری تو جان نکل گئی تھی۔ یہ مالکن کا بیٹا کیا بات کر رہا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا؟ مالکن کہنے لگی، شہیر بری بات ہے، ملازمہ ہے یہ۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، مجھے یہ اچھی لگی ہے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح ہاتھ پاؤں زمین پہ مارنے لگا، کہنے لگا اس کو میرے کمرے میں بھیجو، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو یوں تھی، میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ کے رہ گئی تھیں اور دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں فوراً سے کچن میں واپس چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دم گھٹنے لگا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اماں نے تو کبھی نہیں بتایا کہ اس کی بیگم صاحبہ کا بیٹا پاگل ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد بیگم صاحبہ کچن میں آئیں، مجھ سے کہنے لگیں، دیکھو میرا بیٹا آدھی عقل کا ہے، اس لیے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ضدی سا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ مجھے یہاں کام نہیں کرنا۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، تم بس اپنے کام پہ فوکس کرو۔ ایسے کرو، اسے بریانی بہت پسند ہے، تم بریانی بنا دو، بریانی بنانے کے بعد تم گھر کی صاف صفائی کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور رات کو اس کے لیے شامی کباب اور پاستا بنا دینا، بس وہ یہی چیزیں شوق سے کھاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ پاستا کیا ہوتا ہے؟ تو بیگم صاحبہ مجھے کہنے لگی، کیوں تم نے کبھی پاستا نہیں بنایا؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگی، اچھا کوئی بات نہیں، میں تمہیں ترکیب بتا دوں گی، ابھی جلدی سے بریانی بناؤ، تب تک میں فریج کھول کے تمہیں ساری چیزیں دکھا دیتی ہوں۔ میں نے فٹافٹ سے بریانی بنائی، اس کے بعد میں گھر کی صفائی کرنے لگی۔ گھر کے نیچے کے پورشن میں ڈرائنگ روم تھا، ڈائننگ روم تھا اور بہت بڑا لاؤنج تھا، اور بیگم صاحبہ کا کمرہ تھا، اور بہت بڑا کچن بھی تھا، جبکہ باقی سارے کمرے اوپر تھے۔ جب میں اوپر کمرے کی صفائی کرنے کے لیے گئی تو 2 کمرے ویسے ہی لاک تھے، لیکن جو ایک کمرہ تھا اسے میں نے صاف کر دیا۔ پھر جب میں چوتھے کمرے میں جانے لگی تو جیسے ہی میں نے دروازے کا نوب گھمایا، وہ نوجوان اندر ہی موجود تھا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے کچھ سن رہا تھا، اپنے ہاتھ میں اس نے موبائل پکڑ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا، کہنے لگا، آؤ اندر آؤ، آؤ نا، شرما کیوں رہی ہو؟ لیکن میں اس کے بلانے پہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں نے کہا، وہ مجھے صفائی کرنی ہے، کیا آپ کمرے سے باہر جا سکتے ہیں؟ یہ سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگا، میں کیوں جاؤں باہر؟ تمہیں صفائی کرنی ہے تو آ کے کرو، تمہیں کسی نے روکا ہے کیا؟ میں نے کہا، وہ میں یوں صفائی نہیں کرتی۔ ایسا کریں آپ نیچے لاؤنج میں چلے جائیں، ٹی وی دیکھ لیں، تب تک میں کمرے کی صفائی بھی کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، کیوں دیکھ لوں ٹی وی؟ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھنا ہے تو میں تو یہیں بیٹھوں گا، تم اپنا کام کرو۔ تمہاری اماں بھی ایسے ہی جھاڑو لگاتی تھیں، میں کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے پورا دروازہ کھول دیا اور میں جھاڑو لگانے لگی۔ تو کہنے لگا، تم اندھی ہو کیا؟ اے سی چل رہا ہے کمرے میں، دروازہ کیوں کھولا ہے؟ یہ کہہ کے اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اول تو مجھے ویسے بھی پاگل لوگوں سے بڑا خوف آتا تھا۔ ایسے لوگ جو کم عقل ہوتے تھے یا اب نارمل ہوتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، انہیں کوئی ہوش تھوڑی ہوتی ہے۔ میں بڑی خوف زدہ سی تھی اور بار بار اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ پونجھ رہی تھی، ساتھ میں اس کے کمرے کا جھاڑو لگانے لگی۔ وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔